السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب اپنے یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی پہ آپ سے مخاطب ہوں، جو کہ میرا آفیشیل چینل ہے۔ خواتین و حضرات، وقت تیزی کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے۔ میں آپ کو خبریں نہیں دیتا، میں وہ باتیں بولتا ہوں جو میں نے مہینوں پہلے یا سال پہلے آپ سے عرض کی ہوتی ہیں۔ دیکھیں، ہمارے ذرا سے لوگ، ان میں صبر کی کمی ہے، تو لوگ مجھے کہتے تھے ہمایوں بھائی آپ تو کہہ رہے تھے عدلیہ کوئی فیصلہ دے کے جائے گی، آپ نے دیکھ لیا آگے کیا ہوتا ہے۔ لیکن جو آپ نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے، وہ جو نیب کے قوانین سپریم کورٹ نے کیے، یہ میں نے کب پریڈکٹ کیا تھا؟ مارچ میں، جب اپنا کیا کہنا چاہیے، اللہ بھلا کرے، اس وقت تک تو سچویشن سب نارمل چل رہی تھی۔ پھر اس کے بعد جب 9 مئی کا انسیڈنٹ ہوا، اس کے بعد بھی مستقل میں کہتا رہتا ہوں، اپنی باتیں ریمائنڈ کراتا رہتا ہوں۔ دوسری چیز، خواتین و حضرات، میں نے کہا تھا، آپ سے عرض کیا تھا کہ دنیا میں قدرتی آفات، نیچرل کلیمٹی ڈیزاسٹر آئیں گے۔ پہلے مراکش میں زلزلہ آیا، اس کے بعد ارتھکوئک آیا، اس کے بعد لیبیا جیسے صحرا کے اندر سمندری طوفان، جس میں آج ہفتے کے دن تک تقریباً 12,000 جو ہیں وہ اموات ہو چکی ہیں، اور پتہ نہیں کتنے لوگ لاپتہ ہوں گے۔ کیسا بھیانک طوفان آیا۔ اور جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا، یوکرین کی وار نہیں رکے گی، ابھی اس کے مقدر میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب اس میں اور ممالک بھی، آپ کو کہا تھا، آہستہ آہستہ سکن ہوتے جائیں گے۔ چوتھی چیز، اسکینڈلز آنے کا کہا تھا دنیا بھر میں، یہ بھی آپ دیکھیں گے۔ اور ایک چیز نوٹ کیجیے گا آپ خواتین و حضرات، کہ آپ کو پوری دنیا میں ٹریفک کے حادثات، روڈوں پہ حادثات، یہ آپ کو ایک لوگ غور کرنا چاہیے، کثرت سے نظر آئیں گے۔ یہ جو وقت ابھی چل رہا ہے، اور یہ چیزیں ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ بڑھیں گی۔ اور مہنگائی کے حوالے سے تو میں نے آپ کو کہا تھا یہ نہیں رکے گی، یہ بڑھتی چلی جائے گی، اللہ رحم کرے۔ حالانکہ مجھے ایسی پریڈکشن کے اوپر، میں بہت عرصے سے آپ سے کہہ رہا ہوں، مجھے دکھ ہوتا ہے، اور میں یہی کہتا ہوں اللہ تعالیٰ تو اپنے رحم و کرم سے کرم کر دے، کیونکہ اب تو واقعتاً مہنگائی کا جن جو ہے وہ آسمان پہ چلا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، یہی دعا کر سکتا ہوں، کیونکہ میرے اختیار میں تو نہیں ہے مہنگائی کو روکنا۔ دوسری چیز، آپ ایک چیز اور نوٹ کریے گا، چائنا، تائیوان، اس کو بھولیے گا نہیں۔ اور دنیا کے اندر میں نے آپ سے عرض کیا تھا، ٹائم فریم دیا تھا آپ کو، کہ جب اگست کے بعد مارس گیا تھا، چینج ہوا تھا، کہ آسمان پہ جو پلانیٹری پوزیشن ہے بحکم اللہ وہ ایسی بن رہی ہے کہ دنیا میں آپ کو عجیب عجیب چیزیں نظر آئیں گی جو آپ نے ابھی تک نہیں دیکھی ہوں گی۔ اور اللہ تعالیٰ فیول پہ رحم کرے، بہت رحم کرے، کیونکہ مجھے آگے کے مہینے بڑے خطرناک نظر آ رہے ہیں۔ مگر اس سے پہلے میں اکتوبر میں انشاءاللہ گرہن کی بناؤں گا ویڈیو، جو کہ ایک ہیوی ویڈیو ہوگی، گرہن کے اثرات۔ لیکن اس وقت دیکھیں، ایک چیز یاد رکھیے گا ذہن میں، یہ باتیں اس لیے بولتا ہوں تاکہ جو صاحب علم لوگ ہیں، جو ایسٹرالوجی کو سمجھتے ہیں، ویدک ایسٹرالوجی کو، ان کو ان چیزوں کا احساس رہے۔ بارہا پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ آپ دیکھیں راہو کی پوزیشن، مارس کی پوزیشن، اور اب مارس ملے گا جا کے آگے، اس نے کیتو کے ساتھ ملاپ کرنا ہے، اور سن جو ہے وہ مل چکا ہے مارس کے ساتھ ورگو میں۔ دو فائری کون سے برج میں آئے؟ ورگو میں، فائری پلانٹ۔ تو اللہ اپنا رحم فرمائے۔ یہ ہوائی حادثات دیکھ کہاں رہے ہیں؟ پائسس، پانی میں کوئی حادثہ، پانی میں کوئی پرابلم، جو میں بہت عرصے سے آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ آپ کو نظر آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ
یہ تمام چیزیں تو چلتی رہیں گی اور آپ کو تغیرات بھی نظر آئیں گے، پاکستان کی پالیٹکس میں بھی نظر آئیں گے۔ اور میں ایک بات کہتا تھا نا، کچھ لوگ جو سوچ رہے ہیں ان کی توقعات کے حساب سے نہیں ہوگا، آگے کیا ہوگا وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے شیئر کروں گا، لیکن قبل از وقت کہنا مناسب نہیں ہوتا۔ دوسرا، میں کبھی کوئی ایسا جملہ نہیں کہتا جس سے اللہ نہ کرے کوئی فتنہ فساد پھیلے، کیونکہ میرا ملک ہے اور میرے ملک سے زیادہ عزیز مجھے کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے ملک پاکستان پر اپنا کرم کرے، رحم کرے۔ مشکلات تو ہیں، دشا ایسی چل رہی ہے۔ اب میں آپ کو ایک یوٹیوب چینل پہ تو میں نے 2022 کے سٹارٹ میں کہی تھی اور ARY پہ میں نے 22 کے اینڈ پہ کہی تھی، جناب بائیڈن کے حوالے سے، امریکہ کے حوالے سے جو باتیں کہی تھی وہ دیکھیے گا، ابھی آپ کو نظر آئیں گی۔ جو ٹرمپ صاحب کے لیے کہا وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور جو بائیڈن صاحب کے لیے کہا تھا وہ بھی آپ دیکھیے گا۔ اور بات یہ کہ ایک چیز اور کہی تھی، میں یاد دلاتا چلوں، میں نے کہا تھا اپنی فورسز کو، اپنی فوج کو، کہ مشرق یعنی ایسٹ اور نارتھ، یہ دو ڈائریکشن میں خیال رکھنا چاہیے۔ اب مشرق میں مشرقی سرحدیں بھی آ جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرے۔ یہ چیزیں میں بول چکا ہوں، آپ کو ریمائنڈ اس لیے کرا رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں یہ رہے، اور اگر آپ کا دیکھنا ہو میرے یوٹیوب چینل پہ جائیں، آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ویڈیوز میں نظر آ جائے گا۔ ہوتا سب کچھ اللہ کے حکم سے، اس کے علاوہ کسی کا اختیار نہیں۔ وہ چاہتا ہے تو ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے تو نہیں ہوتا۔ میں اپنی جتنی رب نے علم کا ادراک دیا اس کے تحت آپ سے بتا دیتا ہوں، باقی اللہ کرم کرنے والا ہے پنجتن پاک کے صدقے۔ تو خواتین و حضرات، مجھے دنیا میں ابھی مستقبل قریب میں کوئی اچھائیاں نظر نہیں آ رہی۔ بے چینی، انتشار، انفلیشن تو ہو ہی رہی ہے، پاکستان بھی سفر کر رہا ہے اور بہت بری طرح کر رہا ہے، پوری دنیا کر رہے گی۔ جو آگے اگر جو میں سوچ رہا ہوں، یا میرا وجدان یا میری آنکھیں اس کو دیکھتی ہیں، اگر ویژولائز کرتی ہیں، اگر وہ چیزیں ہو گئیں، اللہ نہ کرے، تو پھر دنیا اور حالات کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ میں ضرور کہوں گا اپنے ملک پاکستان کے حوالے سے، بھائی لوگوں کا جینا اب دو بھر ہو چلا ہے، بلکہ اس سے بھی اوپر والی کوئی اسٹیج ہو گئی ہے۔ خدا را ان کا احساس کیجیے، اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ یہ جو ہم پر آئے ہوئے وقت، اس کو اپنے رحم و کرم سے نرم فرما دے، آسان کر دے۔ باقی تو میں جب گرہن کی ویڈیو بناؤں گا تو اس پہ آپ کو بتاؤں گا، لیکن آپ دیکھیے گا دنیا میں صرف اس چیز کو، ایک چیز میں سوچ رہا ہوں، ایک انسیڈنٹ انٹرنیشنل لیول پہ ہونا ہے، اور پھر چیزیں لڑیوں کی طرح بکھرتی جائیں گی۔ موتی کے دانے جس طرح آپ تسبیح توڑے تو بکھر جاتے ہیں نا، ایسے بکھریں گی۔ تو اللہ کرے ایسا نہ ہو، اور اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنا رحم اور کرم فرمائے۔ تو خواتین حضرات، یہ میں نے کہا آپ سے عرض کرتا چلوں، کچھ پرانی باتیں آپ کو یاد دلا دوں، اور جو ابھی پچھلے ہفتے ہوئے، میں نے کہا چاہے وہ سیلاب ہو، زلزلہ ہو، یہ چیزیں، اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے، میں اس دن بیٹھا ہوا تھا ٹی وی کے آگے، تو ہمارے کراچی میں بھی 2.9 کا ارتھکوئک آیا، لیکن میگنیچیوڈ بہت لو انٹینسٹی کا تھا۔ تو اللہ نے بہت کرم کیا، اور میں تو ہر روز رات کو اللہ سے دعا کر کے سوتا ہوں، میرے مالک کرم کرنا امت مسلمہ پہ، ہم پاکستانیوں پہ، اور صبح اٹھیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اللہ سے رحم مانگیں۔ پتہ نہیں کیوں میرے ذہن میں نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ آنے لگتی ہے کہ ایک وقت زمانہ آخر کے قریب ایسا آئے گا کہ جب چلتا ہوا آدمی کسی قبر سے گزرے گا تو وہ کہے گا کاش اس کی جگہ میں ہوتا۔ تو وہ چیز اب سمجھ میں آتی ہے کہ وہ مجبوری کی کیا انتہا ہوگی، یا وہ بے کسی یا بے بسی کا کیا عالم ہوگا۔
بہرحال آپ کا فرمان تو الٹیمیٹ ہے. اللہ سے دعا کروں گا اے رب کائنات ہم پر رحم فرما. اور خواتین حضرات، ایک ضروری بات جو ہمیشہ آپ سے عرض کرتا ہوں، دیکھیں برائے مہربانی، بول بول کے تھک گیا ہوں میں نے صرف سوشل میڈیا پہ اپنا یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب اسٹرالوجی کے نام سے بنایا ہے، جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ خاص طور پہ کوئی بھی فیس بک اگر میرے نام سے نظر آ رہی ہے، آپ سمجھ لیجئے وہ فیک اور فراڈ ہے. کوئی انسٹاگرام نظر آ رہا ہے، سمجھ لیجئے وہ فراڈ ہے. لنکڈ ان فراڈ ہے. میسنجر فراڈ ہے میرے نام سے جو آ رہا ہے، اور یہ میرے چیسٹ کے اوپر ٹک ٹک چاروں لوگوں پہ لگے ہوئے ہیں. ویب سائٹ پہ کوئی آ رہا ہے، نو، نیور اپروچ دیئر. وہاں پہ فراڈیے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آپ کو ٹھگ لیں گے. تو آپ نے ادھر نہ اپروچ کرنا ہے. صرف یہ یوٹیوب چینل ہے، ARY پہ اپنا شو کرتا ہوں، یہاں پہ میں آپ کو پریڈکشن دیتا ہوں. اور اس کے علاوہ پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے ایک ہی جگہ ہے میری، جو کہ میرا آفس ہے PC ہوٹل کراچی میں. وہاں کا نمبر جو میں اپنے منہ سے بتا رہا ہوں، صرف انہی 2 نمبروں پہ کال کیا کریں. وہ ہے 021 کوڈ کے ساتھ بتا رہا ہوں 3568-5501. دوسرا ہے 021-3568-5021. دوپہر کے 3 بجے سے شام کے 7:15 تک آپ میرے اسسٹنٹ سے پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. اور جو بیرون ملک سے کال کریں ان سے میری درخواست ہے کہ جب آپ کال کریں تو میرے اسسٹنٹ کو کہیں کہ ویڈیو پہ مجھ سے آپ کی دکھا دے اور میں آپ کو دیکھ لوں، تاکہ دونوں طرف اطمینان کی لہر دوڑ جائے اور کوئی دھوکے کا اندیشہ نہ رہے. تو خواتین و حضرات، اب چلتا ہوں اپنی اصل ویڈیو کی طرف، ویکلی ہاروسکوپ کی طرف. اور یہ ویکلی ہاروسکوپ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ہے جو میں نے بنایا ہے. یہ بنایا 18 ستمبر 2023 سے لے کر 24 ستمبر 2023 کے درمیان. کیونکہ دیکھیں یہ جو ویکلی ہاروسکوپ بنتا ہے نا، ہر اینگل کو دیکھتا ہوں، ہر پلانٹ کی پوزیشن کو دیکھتا ہوں، پھر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. باقی رب چاہے تو اللہ تعالیٰ اپنا کرم کر دے، نہ چاہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو اس سے رحم ہی مانگتے ہیں. تو یہ سب سے پہلا ہمارا برج ہے، برج حمل ایریز. ایریز والوں کے لیے یہ کہوں گا، اس ہفتے میں آپ کو تھوڑا سا اپنے جو آپ کے دوست عزیز یا ریلیٹیو ہیں ان سے ذرا سا خیال رکھیے گا، دھیان رکھیے گا. وہ کوئی پرابلم کر سکتے ہیں یا آپ کو پریشانی وقتی طور پر ٹینشن دے سکتے ہیں. اگر آپ نے کوئی نیا کام، نئی چیز کرنا چاہ رہے ہیں تو ایک لمحے کو اپنے وسائل پہ آپ نگاہ ڈال لیجئے گا اور اپنے وسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر اس کام میں ہاتھ ڈالیے گا. تھوڑا سا ایریز جو خواتین ہیں خاص طور پہ، ان کو میں یہ کہوں گا اپنے ان لاس کے ساتھ کوئی ڈسپیوٹ نہ کریٹ کیجیے گا، ورنہ پرابلم ہو سکتا ہے. اور وہ لوگ جو ملازمت پیشہ ہیں یا وہ ایریز لوگ جو چاہے گورنمنٹ چاہے پرائیویٹ جاب کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ایز پر ڈیزائر آپ کا کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ ہو جائے. ہو سکتا ہے آپ کو کوئی ایسی جگہ پہ پوسٹنگ مل جائے جس کی آپ کو خواہش ہو. اور تھوڑا سا یہ پیر منگل تھوڑا سا آپ کو معمولی سی اپوزیشن ہو سکتی ہے، مگر انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں کچھ نہ کچھ بہتر ہوتی رہیں گی. کسی کی باتوں میں نہ آئیے گا. انٹل انلیس اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں کوئی ڈیسیشن نہ کیجیے گا. اور ایک بات کا خیال رکھیے گا، اسپیکولیشن کے کام یا وہ کام جس میں انسٹنٹ فائدہ ہو اس سے دور رہیے گا. اور مجھے لگتا ہے بچوں کے حوالے سے اگر کوئی پرابلم آپ کی زندگی میں چل رہا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں یقیناً کچھ بہتری آ جائے گی. آپ کا کوئی پرانا کیس، پرانی مقدمہ یا کوئی پرانی چیز اگر چل رہی ہے تو وہ بہتر ہو سکتی ہے، اس میں آپ کو پازیٹیو رزلٹ مل سکتا ہے. فائنینشلی ٹھیک رہے گا. اور ہو سکتا ہے کچھ لوگ آپ سے جنہوں نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے وہ اپنی کمٹمنٹ کو فلفل کر دیں. آپ کی جو سوشل میڈیا اور کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ کاموں میں کامیابی ہو سکتی ہے. بس ایک چیز کا خیال رکھیے گا، کوئی
آپ کو میں نے کہا ایک تو ENT کا خیال رکھیے گا، تھوڑا سا آپ سر کا درد یا کمر کا پرابلم یہ ہو سکتا ہے، اور کوئی اگر آپ ایتھلیٹ ہیں یا اسپورٹس مین ہیں تو خیال رکھیے گا کوئی جسم پہ چوٹ وقتی طور پہ آپ کو تنگ کر سکتی ہے۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا برج ہے برج ٹورس۔ ٹورس والوں کو یہ کہوں گا، ہو سکتا ہے کچھ لوگ آپ کے لیے پرابلم پیدا کریں، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ آپ کے لیے آبسٹیکلز لائیں، رکاوٹیں کھڑی کریں، مگر آپ کو بڑی وزڈم کے ساتھ چلنا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے اچانک کوئی فائنینشیل گین کے امکانات بن جائیں، اور آپ کا کوئی پرابلم جو عرصے سے چلا آ رہا ہو وہ اچانک سارٹ آؤٹ ہو جائے۔ اور اگر آپ کہیں شادی کرنا چاہ رہے ہیں اور اس میں کوئی رکاوٹ آ رہی تھی تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ بھی آپ کے لیے کرم فرما دے۔ اور ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ آپ نے اپنی سیکریسی، اپنی کوئی بھی ایسی چیز لوگوں کے سامنے یا کسی کے سامنے نہیں بتانی، آپ نے دوسروں کے بھی راز کو راز رکھنا ہے، اور اپنا تو ظاہر خیال کریں، ورنہ کوئی آپ کے لیے اللہ نہ کرے امبیرسمنٹ کا امکان بن سکتا ہے۔ کچھ ریلیٹیو یا دوستوں سے آپ کے ڈفرینسز کریٹ ہو سکتے ہیں، یا ان سے کوئی ذہنی اختلاف ہو سکتا ہے، مگر وہ فار دا ٹائم بینگ ہوگا۔ اور آپ کو ہو سکتا ہے کوئی نئی اسائنمنٹ، مطلب جو جاب کرتے ہیں کہیں بھی کرتے ہیں، ان کو کوئی نئی جاب، کوئی نئی اسائنمنٹ دی جائے جس سے آپ انشاءاللہ تعالی خوش اسلوبی کے ساتھ کر لیں گے۔ اگر آپ پالیٹکس میں تو ہو سکتا ہے آپ کی کوئی اہم ذمہ داری لگائی جائے، اور آپ کو ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اپنے باسز کے ساتھ، جو بھی آپ کے ہائی اپس ہیں یا جو آپ کا امیڈیٹ باس ہے، اس کے ساتھ کوشش کیجیے گا کہ خواہ خواہ کی بحث و مباحثہ مت کیجیے گا۔ مثلا یس باس یا یس سر میں رہنا ہے یہ ہفتے میں آپ کو، ورنہ پھر خواہ خواہ کی آپ سے ان کی اینیمٹی بن سکتی ہے۔ اور اگر آپ بینکنگ، کامرس، فائنانس کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کا کوئی اچھی جگہ پوسٹنگ ٹرانسفر ہو جائے، اور آپ کو اگر کوئی ٹارگٹ دیا ہوا ہے تو آپ اس کو اچیو کر لیں۔ یہ بھی امکان ہے کہ آپ کوئی سیر و سیاحت کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے، ہوٹلنگ کے لیے کوئی پلان کریں اور اس پلان پہ کامیابی بھی ہو جائے۔ آپ کے لیے فی الحال میں یہ کہوں گا، جاب اگر چھوڑنا چاہ رہے ہیں یا تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو تھوڑا سا ڈیلے کر دیجئے، کیونکہ آگے بہتر ہو جائیں گے آپ کے حالات۔ اس وقت اتنا شاید مناسب نہ ہو، اور آپ کو اگر آپ پبلیکیشن کے کام سے یا کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ ہیں تو اس میں بھی اللہ کے حکم سے کوئی آپ کو کامیابی ہو سکتی ہے۔ آپ کا اچانک موڈ بنے گا کہیں بیرون ملک جانے کے لیے یا کوئی روحانی سفر کرنے کے لیے، فائنینشلی چیزیں اچھی ہوں گی۔ آپ کو ہیلتھ کے معاملے میں خاص طور پر اپنے پیٹ کا خیال رکھنا ہے، آپ کو دوسرا اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھنا ہے، یہ خیال رکھیے گا۔ ایجوکیشن کے معاملے میں آپ کی چیزیں انشاءاللہ العزیز بہتر ہو جائیں گی۔ ہاں، اور کوئی آپ کی رہائش کی تبدیلی کا بھی امکان بن سکتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا برج ہے ہمارا برج جوزا، جیمنائی۔ جیمنائی والوں کو یہ کہوں گا کہ جو کرنے کا آپ پلان کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ نے جو ہے ایگزیکیوشن کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے چیزیں بہتر ہوتی جائیں گی۔ اور تھوڑا سا اپنے فائنینشیل معاملات پہ خیال رکھیے گا، کیونکہ کہیں کہیں آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ کا بجٹ آؤٹ ہو رہا ہے یا ایکسپینسز بڑھ رہے ہیں اور انکم تھوڑی سی شرنک ہو رہی ہے۔ کچھ اگر آپ نے پارٹنرشپ کر رکھی ہے تو ذرا اپنے پارٹنر کے ساتھ تعلقات میں، اس کے ساتھ ایٹیٹیوڈ میں تھوڑا احتیاط کیجیے گا، ورنہ آپ کے خواہ خواہ کا کوئی ڈسپیوٹ، ڈفرنس پیدا ہو سکتا ہے۔ آپ کو کچھ نہ کچھ انشاءاللہ فائنینشیل گین بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو اپنی گفتگو میں بہت نرمی اور ملائمت اختیار کیجیے گا، ورنہ اگر بحث مباحثہ یا آرگومنٹ میں گئے تو آپ کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ قانونی معاملات میں اگر کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو میں آپ کو یہ کہوں گا، اگر اس سے پہلے آپ لیٹیگیشن میں جائیں، اگر افہام و تفہیم سے مسئلہ نکل
کا حل نکل آتا ہے تو اس کی طرف زیادہ توجہ دیجیے گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی روحانی ہستی، روحانی بزرگ، ان سے فیض پہنچ سکتا ہے، یا ان کے مزار مبارک پہ یا کسی روحانی جگہ پہ جانے کے مواقع مل سکتے ہیں، مذہبی محافل میں شرکت کرنے کا موقع مل سکتا ہے، اور کچھ ایسا لگتا ہے کہ کوئی امپورٹنٹ نیوز آپ کو اچانک مل سکتی ہے جس کا پازیٹیولی آپ کی زندگی میں امپیکٹ آئے گا، اور ریلیٹڈ جاب بھی ہو سکتی ہے، ریلیٹڈ کہیں ایڈمیشن کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے، یا بیرون ملک سے کوئی اچھی نیوز آپ کو مل سکتی ہے. آپ اس ہفتے میں تھوڑا سا مجھے یہ لگتا ہے کہ کچھ روحانی محافل تو میں نے کہا، لیکن کچھ خوشی کے مواقعوں پہ جو محفلیں منعقد ہوتی ہیں ان میں شرکت کا آپ کو موقع ملے. اور فائنینشلی تو میں نے آپ کے لیے کہا ہے، لیکن آپ کو اپنے پاؤں کا، اپنے ہاتھوں کا، اس کا بہت خیال رکھیے گا. کوئی چوٹ لگنے کا اندیشہ، یا اللہ نہ کرے کوئی بچے کے جسم کے اوپر جو آپ کا میل چائلڈ ہو، کوئی چوٹ لگنے کا اندیشہ ہے. اگر آپ کوئی کام نیا شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو میں کہوں گا تھوڑا سا صبر کر لیجئے، پھر چیزیں آپ کے حق میں بہتر ہونے لگیں گی انشاءاللہ. اس کے بعد ہمارا چوتھا برج ہے برج سرطان، کینسر. کینسر والوں کو یہ کہوں گا کچھ تھوڑی سی فائنینشیل میٹرز میں یا کسی چیز کو پے آف کرنے میں آپ کو تھوڑا سا، یا پے بیک کرنے میں تھوڑا سا وقتی طور پہ مسئلہ آئے گا، مگر وہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر بحکم اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے حل ہو جائے گا. اچھا، اگر آپ کا کوئی کمپٹیٹر ہے، یا آپ کا کوئی ایسا ہے جو آپ کے ساتھ جاب میں یا بزنس میں آپ کے ساتھ ایک مقابلے کی فضا بناتا ہے، تو اس سے تھوڑا آپ کو بڑی اسٹریٹجی بنا کے اپنے آپ کو اس چیز میں سے نکالنا پڑے گا، اور آپ کو تھوڑا سا اپنے رویے میں پولائٹنس لانی ہوگی. یہ تو ضرور ہے کہ آپ کو تھوڑا سا غصہ بھی آئے گا، تھوڑا سا آپ کو جو ہے جلد بازی بھی ہوگی، لیکن انشاءاللہ تعالی چیزیں ایونچولی آپ کے حق میں بہتر ہو جائیں گی. کوئی ڈومیسٹک ٹریولنگ بھی ہو سکتی ہے، کمیونیکیشن کے اسکل اور کمیونیکیشن سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے. اب اس کو اس طرح کہہ لیں، اگر آپ سوشل میڈیا پہ ہیں تو کوئی نہ کوئی اچھی نیوز، اچھی چیز ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. آپ نے فائنینشیل معاملات میں کسی بھی انجان آدمی پر بھروسہ نہیں کرنا، ورنہ وہ آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے. اور اگر آپ فوکس ہو کر، یعنی ایک پرماننٹ موڈ کے ساتھ فوکس ہو کے کسی چیز پہ اگر آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو وہاں سے فوائد حاصل ہونے کا امکان ہے. اور آپ کو یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی رسپانسبلٹی دی جائے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو نبھا بھی لیں گے. کچھ مجھے لگتا ہے کہ فیملی کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ باہر گھومنے پھرنے کے آپ کے مواقع بن سکتے ہیں، کچھ اپرچونیٹیز آ سکتی ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا کچھ پیسہ لباس، جوتے، ان چیزوں کے اوپر اخراجات نظر آ رہے ہیں. تھوڑا سا اپنے آپ اخراجات اور آمدنی میں توازن رکھیے گا، بیلنس کر کے چلنے کی کوشش کیجیے گا. اس کے علاوہ اگر کوئی پراپرٹی کا مسئلہ آپ کا چل رہا ہے یا کوئی پراپرٹی کی ڈیل ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ وہ مٹیریلائز کرا دے. اور ایجوکیشن کے حوالے سے بھی اچھا ہے، تھوڑا سا آپ نے اپنے ایک تو پیٹ کا خیال رکھنا ہے، اسٹمک کا، اور دوسرا آپ کو اللہ بھلا کرے اگر کوئی آنت کا یا انٹرنل آرگن میں کوئی مثانے کا مسئلہ ہے تو اس کا خیال رکھیے گا. باقی اللہ تعالیٰ چھوٹی موٹی چوٹ لگ سکتی ہے یا موچ آ سکتی ہے. اس کے بعد ہمارا پانچواں برج ہے برج اسد، لیو. لیو والوں کو میں یہ کہوں گا کوئی آپ کو ریکاگنیشن مل سکتی ہے، کوئی فائنینشیل گین ہو سکتا ہے. اس معاملے میں ہاتھ ڈالیے گا جس کو آپ نبھا سکیں. اور جو لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں یا جن کی شادیوں کے حوالے سے ابھی تک کوئی رکاوٹ تھی، ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے وہ چیزیں آپ کی ان میں ڈیولپمنٹ ہو یا موبلائزیشن ہو. اور اگر بائی دا وے کہہ رہا ہوں، اگر آپ کے کوئی کسی کے ساتھ جذباتی معاملات ہیں تو کوشش کریے گا اس میں کوئی خواہ کی مس انڈرسٹینڈنگ پیدا نہ ہو. وہ مس انڈرسٹینڈنگ وہ ایک بڑے جھگڑے کی شکل اختیار کر سکتی ہے.
اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی جاب کے حوالے سے، کوئی سروس کے حوالے سے اپرچونیٹی ملے، مگر اس پیشکش یا اس آفر کو آپ نے بہت سوچ سمجھ کے اس کے بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھ کے پھر اس کے اوپر عمل پیرا ہوئیے گا۔ اس کے علاوہ اللہ نہ کرے کوئی شخص آپ کو خواہ آپ کی ویکنیس یا آپ کی کسی چیز سے آپ کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، وہ الگ بات ہے کہ انشاءاللہ اس کو کامیابی نہیں ہوگی۔ کوئی ہو سکتا ہے آپ کو فیک نیوز یا کوئی خواہ کا مینٹلی ٹینشن ہوگا کچھ نہیں، لیکن مینٹلی ٹینشن وقتی طور پہ آ سکتا ہے۔ تھوڑا سا اپنی گفتگو میں احتیاط کیجیے گا، کھانے پینے میں احتیاط کیجیے گا، اور میں ایسے وقت میں کہتا ہوں کہ تھوڑا سا گوشت خوری سے اجتناب کر لیں فار دا ٹائم بینگ، تھوڑے دن کے لیے، تو وہ آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے کسی کے ساتھ کوئی ڈفرینسز بن گئے تھے، چاہے وہ بزنس کے حوالے سے، چاہے وہ اور کسی حوالے سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس ہفتے میں وہ ختم ہو سکتے ہیں۔ آپ کو کوئی اچانک آپ کے گھر میں مہمانان کی آمد ہو سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی اچانک اپنے گھریلو ماحول میں ایک خوشگوار تبدیلی سی محسوس ہو۔ اگر آپ کی کوئی کسی کے ساتھ رنجش یا غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بھی ختم ہونے کا امکان ہے۔ فائنینشلی چیزیں اچھی رہیں گی، ٹریولنگ کا بھرپور امکان ہے، جاب کے حوالے سے گڈ نیوز مل سکتی ہے، مگر ہاں ہیلتھ کے معاملے میں ایک تو میں نے آپ کو کہا گفتگو میں احتیاط کیجیے گا، کھانے پینے میں احتیاط کیجیے گا، اور اپنے دانتوں کا اور اپنے مسوڑوں کا خیال رکھیے گا۔ اس کے علاوہ پانی میں کوئی ایڈونچر مت کیجیے گا، یا واٹر اسپورٹس میں پارٹیسپیٹ نہ کیجیے گا، ورنہ پرابلم ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا چھٹا برج ہے ورگو والوں کو یہ کہوں گا، اپنے غصے پر قابو رکھیے گا۔ تناؤ بن سکتا ہے، اندر فرسٹریشن آ سکتی ہے، مگر اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ حکمت کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اپنے آپ کو اس ٹائم سے گزاریں۔ کوئی جذباتی فیصلہ مت کیجیے گا، ورنہ کوئی نقصان اللہ نہ کرے ہو سکتا ہے۔ اور ہیلتھ کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تھوڑے سے آپ کو اچانک اپنے فنڈز کی شارٹیج کا پرابلم ہو سکتا ہے، لیکن آپ اگر اپنے آپ کو ایک عقل مندی کے ساتھ بیلنس کر کے چلائیں گے تو چیزیں آپ کی بہتر ہو جائیں گی۔ کوئی نیا کام کرنے کا ارادہ بن سکتا ہے، کچھ نئی مصروفیات، نئی چیزوں سے آپ کا واسطہ پڑ سکتا ہے۔ تھوڑا سا وقتی طور پہ فائنینشلی پرابلم آ سکتا ہے، مگر انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہو جائے گا۔ اگر پراپرٹی کی کوئی خرید و فروخت کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے یہ بہتر ٹائم ہے۔ اچھا ایک چیز کا خیال رکھیے گا، پیپرز کا خیال رکھیے گا، قانونی تقاضوں کو پورا کیجیے گا، اور آپ نے اپنے بچوں کے حوالے سے اگر کوئی ریگارڈنگ ایجوکیشن کوئی ڈیسیشن لینا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ تھوڑا سا رک جائیے گا، وہ بہتر رہے گا۔ اور اگر آپ نے کوئی نیا اسکول یا نئے ادارے میں داخل کرانا ہے تو ہاں وہ ضرور کر لیجئے۔ میں ان کی اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ آلریڈی ایک اسکول میں پڑھ رہے ہوں یا ایک کالج میں اور آپ دوسرے میں شفٹنگ کا سوچ رہے ہیں، وہ منع کر رہا ہوں، لیکن اگر کوئی نئی جگہ نئے اسکول یا نئے کالج میں داخلہ لینا ہے تو اس کے لیے صحیح ہے۔ اور آپ کو اپنے بچوں کے حوالے سے کوئی ڈیسیشن میک آؤٹ کر سکتے ہیں، اور جو ورگو خود ہیں ان کو تھوڑا سا اپنے ایجوکیشنل میٹرز پہ اس وقت آپ جتنی محنت کریں گے اتنے اچھے نتائج آپ کے حق میں تقدیر کے حوالے سے بہتر آ سکتے ہیں۔ اور آپ کو ڈرائیونگ کرتے ہوئے تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے، یہ خاص خیال رکھیے گا۔ اور کچھ آپ کو ہو سکتا ہے اچانک زندگی میں کچھ ایسے لوگوں سے ملاقات ہو سکتی ہے جن سے آگے چل کے آپ کی کوئی کمپینین شپ یا آپ کا انٹریکشن ڈیولپ ہو سکتا ہے۔ آپ کو ایک چیز اور کہوں گا کہ نئے کام میں اس وقت ہاتھ نہ ڈالیے گا، جو اسٹیٹس کو میں چیزیں چل رہی ہیں ان کے ساتھ اپنا واسطہ رکھ کے آگے بڑھتے رہیے گا۔ کوئی نئی چیز میں گھسیں گے تو ہو سکتا ہے تھوڑا سا آپ کو پرابلم آ جائے۔ اور آپ کو اگر کوئی شفٹنگ کا پلان کر رہے ہیں یا کوئی تبدیلی کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی بہتر ہے۔ ایک تو میں نے آپ کو کہا اپنے غصے کا، مائیگرین، سر کا درد، لوور بیک کا پرابلم، یا
یہ چیزوں کا تو خیال رکھنا. اور پیٹ تو میں ورگو والوں کے لیے ہمیشہ کہتا ہوں، اسٹمک، پیٹ سے مراد. ساتواں ہمارا برج ہے برج میزان لبرا. لبرا والوں کو یہ کہوں گا کہ آپ کو اس ہفتے میں کوئی گڈ نیوز مل سکتی ہے یا آپ کو کوئی فائنینشیل گین ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کے کچھ خاندانی معاملات میں کوئی رکاوٹ یا اٹکاؤ آ رہا ہے تو وہ بھی بحکم اللہ بہتر ہو سکتا ہے. اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں یا ابھی تک آپ کی شادی نہیں ہوئی تو اس حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. آپ کے لیے میں آپ کو یہ کہوں گا لائبلٹی اپنے اوپر نہ بڑھائیے گا. آپ کے کاموں میں انشاءاللہ تعالی بہتری کے اسباب پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. اور آپ کو بچوں کے حوالے سے کوئی خوشخبری مل سکتی ہے یا آپ خود طالب علم ہیں تو آپ کے لیے کوئی اچھی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. اور آپ کو اگر کوئی لٹیگیشن یا کوئی قانونی کام کرنا چاہ رہے ہیں تو میں کہوں گا اس ہفتے میں اوائڈ کیجیے گا. اور ان نیسیسری آرگومنٹ، بحث و مباحثہ، اس سے پرہیز کیجیے گا. کھانے پینے میں آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے ورنہ آپ کا اسٹمک آپ کو تنگ کر سکتا ہے یا غذا کی نالی جس کو ایسوفیگس کہتے ہیں اس میں کوئی پرابلم آ سکتا ہے. اور آپ کی کچھ سوشل ایکٹیویٹی بڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ آپ کا میل ملاپ بڑھ سکتا ہے. اپنے ٹیکسیشن کے معاملات کو آپ حل کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی نئی چیز شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو میں آپ سے ایک التماس یہ کروں گا کہ پہلے اس کے تمام مسائل اور وسائل کو مد نظر رکھے پھر اس میں ہاتھ ڈالیے گا. اور اگر آپ کوئی شادی شدہ ہیں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور میرے پنجتن پاک کے صدقے کوئی بچے کی یا کسی کی ولادت کی خبر مل سکتی ہے. آپ کو ایجوکیشن کے حوالے سے بھی کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے. اگر آپ گاڑی کی تبدیلی کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے. اور آپ کو کچھ نہ کچھ اچھا فائدہ ہوگا. لیکن ایک چیز کا خیال رکھیے گا، ایک تو آپ نے ڈرائیونگ میں احتیاط کرنی ہے اور غیر قانونی کاموں سے یا غیر قانونی انلیگل چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیے گا ورنہ پرابلم بن سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی آپ کی یا تو آپ گاڑی بائک خرید سکتے ہیں یا تبدیل کر سکتے ہیں، اس بات کا بھی امکان ہے. اور آپ کو سوچ سمجھ کے نئے کام میں ہاتھ ڈالنا ہے، یہ خیال رکھیے گا. اس کے بعد ہمارا 8واں برج ہے برج عقرب، اسکارپیو. اسکارپیو والوں کو میں یہ کہوں گا کوئی بیرون ملک جانے کے حوالے سے آپ کو ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے آپ کو اگر کوئی اسپانسر کرنے کا وعدہ کیا ہے یا کسی نے آپ کو کچھ کمٹمنٹ کی ہے اس میں آپ کو کامیابی مل سکتی ہے. آپ کے گھریلو ماحول میں کوئی خوبصورت تبدیلی آ سکتی ہے. اگر آپ کوئی جاب کے لیے کوشش کر رہے ہیں اس میں بھی کامیابی ہو سکتی ہے. مگر ایک چیز کا میں آپ کو ایڈوائز کروں گا، پالیٹکس اور ریلیجیس معاملات میں اپنی کوئی اوپینین دینے سے پہلے ذرا سوچ سمجھ کے فیصلہ کیجیے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ کو شارٹ ٹرم میں کسی کام میں بہت زیادہ پیسے کا فائدہ نظر آئے مگر اس میں آپ نے فی الحال اپنے جو ہے انویسٹمنٹ نہ ہی کریں تو بہتر ہے، کیونکہ وہ چیز پھر آخر میں اتنی اچھے نتائج کی حامل نہیں ہوگی. آپ کا اگر غیر شادی شدہ ہیں تو رشتے کے حوالے سے، پروپوزل کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. کچھ انٹرسٹنگ پرسنالٹیز کے ساتھ انٹریکشن کا موقع مل سکتا ہے. اور جو بزنس سے ریلیٹڈ ہیں اسکارپین، ان کے لیے کوئی انشاءاللہ تعالی بہتر چیز، بہتر رزلٹ آ سکتا ہے. تھوڑا سا آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے. اگر آپ مائیگرین کے آدھے سر کے درد کے مریض ہیں تو وہ تھوڑا سا آپ کو تنگ کر سکتا ہے، یا آپ کو بلڈ پریشر کا پرابلم ہے تو اس کا خیال رکھ لیجیے گا. اور آپ نے اگر زمین، پراپرٹی، جائیداد میں کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی اللہ کے حکم سے مناسب مواقع میسر آ سکتے ہیں. آپ کو جو ہے کچھ اگر آپ کے سرکاری محکموں میں کچھ کام رکے ہوئے تھے تو ان میں ڈیولپمنٹ پازیٹیو ہو سکتی ہے. اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس میں کوئی NOC، کوئی ایگریمنٹ یا کوئی پرمیشن آپ کو اگر وہ رکی ہوئی تھی تو وہ مل سکتی ہے. ایجوکیشن کے معاملے میں آپ نے ذرا سوچ سمجھ کے ہاتھ ڈالنا ہے ورنہ اللہ نہ کرے چیزیں آپ کو وقتی طور پہ متاثر کر سکتی ہیں. فائنینشلی بھی میں نے کہا چیزیں بہتر ہو جائیں گی اور
ایجوکیشن کے حوالے سے آلموسٹ میں نے آپ کو سب بتا دیا۔ اس کے بعد ہمارا نواں برج ہے برج قوس سیجیٹیریس۔ سیجیٹیریس والوں کو یہ کہوں گا کہ کوئی ایموشنل ہو کے، کوئی جذباتی ہو کے فیصلہ نہ کیجیے گا اور اپنے آپ کو خواہ مخواہ کے معاملات میں نہ پھنسائیے گا۔ اگر انا اور ضد آپ نے کی تو آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ہاں، ویسے زندگی میں اپرچونیٹیز آپ کو ملیں گی اور آپ کو میڈیکیشن میں معالج سے، ڈاکٹر سے، دوائی سے فائدہ ہونے کے امکان، اور ہو سکتا ہے ٹریولنگ کا بھی کوئی آپ کے لیے چیز بننا شروع ہو، اور آپ کو لگتا ہے یہ کہ فیملی کے حوالے سے کوئی ڈیسیشن جو ہے وہ آپ کو اس کو یا تو ریویو کرنا پڑے گا یا اس پہ کوئی ڈیسیشن لینا پڑے گا۔ آپ کے اپنے لوگوں میں سے کچھ لوگ آپ کی زندگی میں خواہ مخواہ کی رکاوٹ ڈال سکتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی کام میں ہاتھ ڈالا ہو اور جو آپ جو ہے چاہ رہے ہو کہ یہ میرے ایز پر ڈیزائر مجھے رزلٹ مل جائیں، شاید وہ اس حد تک نہ مل پائیں۔ پارٹنرشپ کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، ایموشنل حوالے سے کوئی ایموشنز کی جب میں بات کر رہا ہوں تو میں رومانس کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، وہاں کوئی آپ کی زندگی میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ آپ کو تھوڑا سا اپنے گھر کے ماحول میں احتیاط کرنی ہے، ورنہ خواہ مخواہ گھر میں ایک جسے کہتے ہیں نا اچانک کوئی پرابلم، کوئی کشیدگی پیدا ہو سکتی ہے۔ تو اپنے آپ کو ایک ملائمت کے ساتھ باتوں کو نپٹانے کی کوشش کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ مڈ آف ویک سے آپ کی زندگی میں تھوڑی سی جو ہے مصروفیات میں اضافہ ہو جائے اور کچھ لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلق بنے، کچھ سیر و سیاحت کی طرف رجحان بنے، کچھ گھومنے کا پلان کر سکتے ہیں، کچھ شاپنگ پہ آپ کے اخراجات ہو سکتے ہیں۔ مگر ایک چیز اور ایڈوائز کروں گا، اگر آپ کوئی پرانے مرض یا کرونک پیشنٹ ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی ایسا معالج یا ڈاکٹر دلوا دے جس سے آپ کو فائدہ ہو جائے، یا اگر آپ کی کوئی چیز ڈائگنوز نہیں ہو رہی تو وہ بھی ہو سکتی ہے۔ ہاں، یہ بھی میں کہوں گا اگر آپ کوئی آپریشن یا آپ نے سرجری کو پینڈنگ میں ڈالا ہوا ہے تو اس کو کرانے کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں۔ فائنینشلی بھی آپ کو بتایا، اور ہیلتھ کے حوالے سے آپ نے اپنے خاص طور پر نچلے دھڑ کا خیال رکھنا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو اللہ نہ کرے یہ ہو سکتا ہے کہ کمر میں اچانک یا ٹانگوں کے اندر کوئی کھچاؤ یا تکلیف پیدا ہونے کا امکان بنے۔ 10واں ہمارا برج ہے برج جدی کیپریکون والوں کو یہ کہوں گا تھوڑے سے اپنے ان لاز کے ساتھ معاملات کو ریکنسیڈر کیجیے گا، اور ہو سکتا ہے کہ بیچ میں کچھ ایسے لوگ ہوں جو آپ کے لیے برا چاہتے ہوں یا برا سوچ رہے ہوں یا غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہوں، اور اگر آپ ان میریڈ ہیں یا بیچلر ہیں تو آپ کے رشتے کی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، اور اگر آپ کو کوئی اچھا رشتہ محسوس ہو تو اس میں تاخیر مت کیجیے گا۔ اور تھوڑا سا کچھ آپ کو دیکھیں، ایک چیز تو ہے، ایک مخالفت، اینیمیٹی، جیلسی کا ایلیمنٹ تو چلے گا، وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر کتنا مہربان ہے اور آپ پہ کرم کرتا ہے۔ کچھ رکے ہوئے کام اچانک آپ کے موبلائز ہو سکتے ہیں، آپ کو پارٹنرشپ سے کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے، ہو سکتا ہے آپ بیرون ملک اگر سفر کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں تو اس میں کامیابی ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کسی پرانے عزیز جن سے آپ بہت عرصے سے نہ ملے ہوں، دوست یا عزیز، ان سے آپ کی اچانک ملاقات ہو سکتی ہے۔ ایک چیز میں یہ کہوں گا کہ اس وقت زندگی میں آپ نے کوئی اڑتا تیر نہیں لینا۔ اڑتا تیر یہ ہوتا ہے کہ جی میں ایک بیچ میں بن جاؤں اور میں گارنٹر بن جاؤں، یا میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں، کیونکہ وہ جس شخص کی آپ ذمہ داری لیں گے وہ شاید آپ کو بعد میں ڈس اپوائنٹ نہ کر جائے، تو یہ ذرا خیال رکھیے گا۔ اور کیا کہنا چاہیے آپ کو، تھوڑی سی مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ اگر بزنس مین ہیں یا آپ کوئی امپلائی ہیں کہیں پہ، تو اس میں آپ کی تھوڑی سی مصروفیت میں اضافہ ہوگا۔ گھر میں آپ کے دعوت
یا کسی مہمانوں کا آنا، اس پہ کچھ اخراجات نظر آتے ہیں، اور تھوڑا سا مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ گھر میں کسی سینئر فیملی ممبر کی میڈیکیشن یا ان کے علاج و معالجے پہ آپ کے کچھ اخراجات ہو سکتے ہیں۔ ایک چیز میں ضرور کہوں گا آپ کو کہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے یا بائک چلاتے ہوئے آپ نے رسک فری ڈرائیونگ کرنی ہے۔ کوئی رسک مت لیجیے گا یا کوئی ایسا کام مت کیجیے گا جس میں قانون کو توڑنا پڑے، کیونکہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے یا کچھ نہ ہوا تو چلان ہو جائے، خواہ مخواہ کا ایک پرابلم، یہ خیال رکھیے گا۔ اور خواتین کو میں کہوں گا ایک تو اپنے پیٹ کا خیال رکھیے گا، دوسرا اپنے یہ جو فور ہیڈ ہوتا ہے، آگے کا ماتھا، یہاں پہ کوئی پرابلم یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ سم ٹائم کہ کوئی ایکنی کا پرابلم ایگریویٹ ہو جاتا ہے یا کوئی ڈرمیٹولوجیکل چیز جو ہے وہ اچانک پیدا ہو جاتی ہے، اور لگتا ہے یہ کہ آپ کے گھر میں مستقبل قریب میں کچھ آسپیشیس ایونٹ یا خوشیوں کے لمحات یا خوشیوں کے مواقع میسر آ سکتے ہیں۔ فائنینشلی میں نے آپ کو بتایا، ایجوکیشن کے حوالے سے چیزیں آپ کے حق میں بحکم اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے بہتر ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ہمارا 11واں برج ہے برج دل ایکوریس۔ ایکوریس والوں کو یہ کہوں گا کچھ آپ کے نئے نئے دوست بن سکتے ہیں، آپ کے نئے نئے تعلقات بن سکتے ہیں، کچھ سوشل لائف میں آپ کے اضافہ ہو سکتا ہے۔ ہاں البتہ اپنے پارٹنر کے ساتھ احتیاط کریے گا، اور خاص طور پر فائنینشیل میٹرز میں آپ نے بہت خیال رکھنا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو ہو سکتا ہے اپنے بچوں کی کوئی خواہش کو پورا کرنے کا باعث آپ بنیں، یا غیر شادی شدہ ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کی کوئی ایسی چیز جس کی آپ بڑے عرصے سے اس کے متلاشی ہوں یا اس کی خواہش ہو آپ کو خریدنے کی یا لینے کی، تو وہ چیز آپ کو مل سکتی ہے۔ دوسروں کے کاموں میں انٹرفیئر مت کیجیے گا، ورنہ آپ کے لیے تھوڑا سا نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ اپنے تعلیمی معاملات پر بھرپور نظر رکھیے گا، اگر آپ نے اس میں ذرا سی کوتاہی یا لاپرواہی برتی تو وہ آپ کے لیے کچھ اچھی ثابت نہیں ہوگی۔ اور ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں، کوئی آپ کو اللہ نہ کرے بلیک میل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے یا آپ کی کوئی سیکریسی جو ہے وہ لیک کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے۔ اور آپ کے لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کی فیملی میں خواہ خواہ کی آپ کی کسی کے ساتھ تلخی پیدا ہو سکتی ہے، اور میں یہ بھی کہوں گا اگر کسی سے کوئی کمٹمنٹ کریں تو بہت سوچ سمجھ کے کیجیے گا۔ فائنینشلی چیزوں میں کچھ بہتری آئے گی، مگر اخراجات بھی ساتھ ساتھ پیدا ہوں گے۔ اور آپ کو ہیلتھ کے معاملے میں ایک تو اپنے پیٹ کا خیال رکھنا ہے، دوسرا آپ نے وائرل فیور یا موسمی ویدر فیور جو ہوتے ہیں یا وائرل فیور یا اس ٹائپ کی کوئی چیز آپ کو تنگ کر سکتی ہے، اور آپ کو خاص طور پر اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے تعلقات میں بیلنس کر کے چلنے کی کوشش کیجیے گا، نہ زیادہ ایکسٹریم پہ جائیے گا نہ زیادہ لو لیول پہ جائیے گا، یعنی اگر آپ متوازن انداز میں چلیں گے تو وہ آپ کے حق میں بہتر رہے گا۔ اور ٹریولنگ کا امکان بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو کوئی ٹرانسپورٹیشن یا کوئی رہائش کے حوالے سے تبدیلی کا بھی امکان پیدا ہو سکتا ہے۔ اب ہے ہمارا سب سے آخری برج برج حوت پائسس۔ پائسس والوں کو یہ کہوں گا کچھ آپ کو ایڈیشنل رسپانسبلٹیز مل سکتی ہیں، آپ کے سفر میں وقتی طور پر کوئی ہرڈل یا رکاوٹ آ سکتی ہے، اور آپ کے جو معاملات گھریلو معاملات یا مالی معاملات جو ہے وہ اگر کچھ پرابلم میں تھے تو انشاءاللہ تعالی حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ کا کوئی کیس چل رہا تھا اس میں آپ کو کامیابی ہو سکتی ہے، آپ کے لیے فائنینشیل وے میں کچھ نئی چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں، اور اگر آپ کا کہیں ادھار یا رقم پھنسی ہوئی تھی تو اس کا بھی امکان پیدا ہو سکتا ہے۔ پالیٹکس سے ریلیٹڈ لوگوں کو کہوں گا کچھ آپ کو اہم ذمہ داریاں دی جا سکتی ہیں، مگر مستقبل میں چل کے وہ آپ کے لیے پرابلم کا باعث بن سکتی ہیں۔ آپ کو تھوڑا سا اپنے آپ کو سافٹ کرنا پڑے گا، گفتگو میں بھی اور اپنے ایکٹ کے اندر بھی سافٹنس رکھیں گے تو کامیاب رہیں گے۔ اگر آپ نے
ہٹ دھرمی یا ضد دکھائی تو آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اچھا، گفتگو کرتے ہوئے آپ نے بہت خیال رکھنا ہے کہ کوئی منہ سے ایسا جملہ نہ نکلے جو دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث ہو اور آپ کے لیے کوئی خواہ مخواہ کی دشمنی یا بغض پیدا ہو جائے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ جائیداد کے حوالے سے آپ کوئی ڈیل آپ کی ہو سکتی ہے، کوئی مکان، کوئی فلیٹ، اس کے بیچنے یا خریدنے کا مواقع بن سکتے ہیں۔ لٹیگیشن کے معاملات میں تھوڑا سا اپنے معاملات کو اگر آپ پرولونگ کریں تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ اس وقت شاید رزلٹ ویسے نہ ملے۔ ہاں، ایک چیز کا اور خیال رکھنا ہے، آپ نے اپنی وائف یا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آپ نے تعلقات میں بہتر سے بہتر رویہ، وہ تو ویسے بھی رکھنا چاہیے لیکن رکھیں، ورنہ خواہ مخواہ کا کوئی اختلاف یا رنجش پیدا ہو جائے گی جو پھر اچھے خاصے عرصے تک آپ کو تنگ کر سکتی ہے۔ بچوں کے حوالے سے کوئی گڈ نیوز مل سکتی ہے۔ ہاں، ایک چیز میں آپ کو یہ کہوں گا، ذرا آپ پانی کے قریب یا پانی میں، جب میں پانی بولتا ہوں تو اس سے مراد میری سوئمنگ ہوتی ہے، اس کو ذرا اوائڈ کر لیں اس ہفتے تو کچھ بہتر ہے، ورنہ کوئی چوٹ یا کوئی اللہ نہ کرے تکلیف کا اندیشہ ہے۔ فائنینشلی چیزیں بہتر اور ایجوکیشن کے حوالے سے بھی بہتر ہو سکتی ہیں۔ ہاں، البتہ یہ ہو سکتا ہے کوئی موچ، کوئی چوٹ، کوئی کٹ، یہ آپ کی باڈی پہ لگ سکتا ہے۔ تو خواتین و حضرات، یہ میں نے آپ کو جہاں تک رب العزت نے مجھ کو اس بات پہ طاقت دی کہ آپ کے سامنے بیان کروں، میں نے آپ کو بتایا۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہتر کرے، اور آخر میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ میرے ملک کے لیے، میرے وطن کے لیے، پاکستان کے لیے، اللہ جو اس کے لیے برا سوچ رہا ہے، چاہے وہ اجتماعی شکل میں، چاہے انفرادی شکل میں، چاہے ملک کی شکل میں، اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کر دے اور ان کو کامیاب نہ ہونے دینا۔ اور میرے رب جو میرے پاکستان کے لیے اچھا سوچتا ہے اور پاکستان کا بہی خواہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھرپور طاقت عطا فرما اور اس کو سرخرو کر، بس یہی دعا کروں گا۔ اور ایک چیز میں شروع میں جو بول رہا تھا، اللہ نہ کرے مجھے انٹرنیشنل بھی، پاکستان کے حوالے سے بھی اللہ نہ کرے کوئی ٹریجک نیوز یا کوئی کسی کی، اللہ نہ کرے کوئی، بس میں منہ سے نہیں بولنا چاہتا کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹل یا کوئی حادثاتی یا اچانک ڈیتھ کا امکان، یہ ابھی چل رہا ہے، یہ چلتا رہے گا۔ تو باقی اللہ کرم کرنے والا ہے۔ اور تھوڑا سا میں اپنی جو ہماری سرحدوں پہ پہرے دے رہے ہیں ان کو کہوں گا تھوڑا سا ویجیلنٹ اور الرٹ رہیے گا۔ جو میں نے ڈائریکشن نارتھ ویسٹ، دیکھیں نا، میں نارتھ کا کہہ رہا تھا، آپ نے دیکھا چترال کا انسیڈنٹ ہوا، تو یہ اس دفعہ چیزیں نارتھ اور ایسٹ، یہ دو ذرا امپورٹنٹ ہے، یہ خیال رکھیے گا۔ باقی جو دنیا میں چیزیں ہوتی رہیں گی جو آپ سے عرض کی ہیں، وہ آپ سے گائے بگائے ڈسکس کرتا رہوں گا۔ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔